السلام علیکم پیارے ناظرین، گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ 5 ارب کا قرضہ، ڈوبتی ہوئی سلطنت اور ایک ظالم بزنس ٹائکون کی کڑی شرط۔ جب سارم نے سارا کے باپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا سودا کرے تو اسے لگا کہ اس نے ایک بے بس لڑکی کو خرید لیا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ جسے ٹرافی وائف سمجھ کر اپنے محل میں لا رہا ہے، وہ لندن سے ڈگری لے کر آئی ہوئی ایک ایسی شاطر کھلاڑی ہے جو نکاح نامے کی آڑ میں اس کی پوری سلطنت پر شب خون مارنے کی تیاری کر چکی تھی۔ کیا سارا اپنی عزت کا سودا ہونے دے گی یا پھر سارم کے اپنے ہی پیسوں سے اسے سڑک پر لا کھڑا کرے گی؟ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لاہور کے ایک پوش علاقے کے بلند و بالا عمارت کے 25ویں فلور پر واقع کانفرنس روم میں اس وقت خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میز کے ایک طرف سارا کے والد سلیم صاحب بیٹھے تھے، جن کے چہرے کی جھریاں اور کانپتے ہاتھ ان کی گرتی ہوئی کاروباری سلطنت کی کہانی سنا رہے تھے۔ دوسری طرف سارم تھا، 30 سالہ نوجوان بزنس ٹائکون، جس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف حساب کتاب تھا۔ سلیم صاحب، آپ کی کمپنی سلیم ٹیکسٹائلز اس وقت 5 ارب کے قرضے میں ہے۔ بینک اگلے ہفتے نیلامی کا اشتہار دینے والا ہے۔ سالم نے اپنی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ سلیم صاحب نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا حل ہے سارم بیٹا؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سارم نے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ میں آپ کے تمام قرضے اتار دوں گا، آپ کی ملیں دوبارہ چلیں گی، لیکن ایک شرط پر۔ آپ کی بیٹی سارا میری کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوگی بطور میری شریک حیات۔ سلیم صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ لیکن سارم، یہ تو سودا ہوا، میری بیٹی کوئی فائل نہیں ہے۔ کاروبار میں ہر چیز ایک فائل ہوتی ہے سلیم صاحب۔ سارم نے کرسی پر پیچھے جھکتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، یا تو اپنی بیٹی کو میرے محل میں بھیجیں یا پھر خود سڑک پر آ جائیں۔ سارا، جس نے حال ہی میں لندن سے بزنس گریجویشن مکمل کی تھی، جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو ٹوٹا ہوا پایا۔ جب اسے اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ نہ ہی روئی اور نہ ہی چیخی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور 1 گھنٹے تک لیپ ٹاپ پر سارم کی کمپنی کی ہسٹری، اس کے شیئرز اور اس کی نفسیات کا مطالعہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سارم اسے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسی ٹرافی جیتنا چاہتا تھا جسے حاصل کرنا ناممکن تھا۔ سارا نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، ابو، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں سارم سے خود بات کروں گی اور نکاح نامے میں اپنی کچھ شرائط شامل کروں گی۔ سلیم صاحب کو لگا کہ شاید ان کی بیٹی حالات سے سمجھوتا کر چکی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سارا اب اس بساط پر ایک مہرہ نہیں بلکہ ایک کھلاڑی بن کر اترنے والی تھی۔ اگلے دن سارم کے آفس میں سارا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سارم اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم نے ہار مان لی؟ سارا نے ایک فائل میز پر رکھی۔ ہار نہیں مانی، ڈیل فائنل کرنے آئی ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن نکاح نامے میں 3 شقیں شامل ہوں گی۔ پہلی، شادی کے فوری بعد مجھے تمہاری مین کمپنی کے 15% شیئر بطور حق مار ملیں گے۔ دوسری، میرے والد کی کمپنی کا انتظام مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہوگا اور تم اس میں مداخلت نہیں کرو گے۔ اور تیسری، اگر 1 سال کے اندر تم نے طلاق دی تو تمہاری آدھی جائیداد میری ہوگی۔ سارم کی ہنسی رک گئی۔ وہ سارا کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
اسے لگا تھا کہ ایک روتی دھوتی لڑکی آئے گی، مگر سامنے ایک بزنس وومن بیٹھی تھی جو اس کی سلطنت پر شب خون مارنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم بہت مہنگی پڑ رہی ہو سارا، سارم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ہر چیز ایک فائل ہوتی ہے۔ سارم، اب یا تو سائن کرو یا پھر کسی اور ٹرافی کی تلاش کرو، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سارم کی انا نے اسے دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شادی کے بعد سارا کو قابو کر لے گا۔ شادی ہو گئی، مگر یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی۔ سارم نے سارا کے لیے ایک عالی شان کمرہ سجایا، مگر سارا کا زیادہ وقت آپس میں گزرتا۔ وہ سارم کی کمپنی کے اکاؤنٹس، اس کے سپلائرز اور اس کی کمزوریوں کو سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سارم نے اپنے کیے کئی پارٹنرز کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی تاکہ وہ اکیلا مالک بن سکے۔ سارم اسے دبانے کی کوشش کرتا، اسے پارٹیوں میں ایک نمائشی بیوی کے طور پر لے جاتا، مگر سارا وہاں بھی نیٹ ورکنگ کرتی۔ وہ سارم کے حریفوں سے ملتی اور خاموشی سے اپنی پوزیشن مضبوط کرتی رہی۔ ایک رات سارم غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ تم میرے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہو؟ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میرے خلاف ایک نیا گروپ بنا رہی تھی۔ سارا نے اطمینان سے اپنی کافی کا سپ لیا۔ میں صرف اپنے 15% شیئرز کا حق استعمال کر رہی ہوں سارم، اور ہاں، تمہارے والد کی پرانی ملیں جو تم نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچی تھیں، میں نے وہ دوبارہ خرید لی ہیں، تمہارے ہی پیسوں سے۔ سارم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم میری بیوی ہو۔ سارا کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں تمہاری وہ پیمنٹ ہوں جو تم نے میرے باپ کو دی تھی۔ اب اس پیمنٹ پر سود وصول کرنے کا وقت میرا ہے۔ شادی کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا۔ سارم کی کمپنی پر ایک بڑا مالی بحران آنے والا تھا، کیونکہ اس کے بڑے انویسٹرز نے اچانک اپنے پیسے نکال لیے تھے۔ یہ سب سارا کی منصوبہ بندی تھی۔ سارم بخلا گیا۔ اسے فوری طور پر بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ وہ سارا کے پاس آیا۔ سارا، مجھے تمہارے دستخط چاہیے تاکہ میں کمپنی کے کچھ اثاثے فروخت کر سکوں۔ سارا نے ایک کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ میں دستخط کر دوں گی، لیکن اس بار قیمت مختلف ہے۔ تمہیں اپنے والد کی کمپنی کے تمام حقوق قانونی طور پر میرے نام کرنے ہوں گے، اور مجھے کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بنانا ہوگا۔ سارم کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس نے شکست تسلیم کر لی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے پارٹنرز کو خریدنے کے لیے استعمال کیا تھا، آج وہی لڑکی اس کی پوری سلطنت کی مالکہ بن چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد سارا نے اپنے والد کو فون کیا۔ ابو، سلیم ٹیکسٹائلز اب آزاد ہے، تمام قرضے اتر چکے ہیں اور اب اس کی مالک میں ہوں۔ آپ جب چاہیں اپنی کرسی پر واپس آ سکتے ہیں۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، میں نے تمہیں قربانی کے لیے بھیجا تھا، تم نے تو معجزہ کر دیا۔ سارا نے سارم کی عالی شان محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں مشکل فیصلوں کے سامنے کھڑا کرتی ہے، مگر فتح اسی کی ہوتی ہے جو حالات کا شکار بننے کی بجائے حالات کا رخ موڑنا جانتا ہو۔ سارم اب اس کے سامنے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا۔ سارا نے اسے طلاق نہیں دی، بلکہ اسے اپنی کمپنی میں ایک جونیئر پارٹنر کے طور پر رکھا، تاکہ اسے یاد رہے کہ عورت صرف ایک ڈیل نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بساط اٹھنا جانتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔